تو ہر وقت ہمارے پاس وہاں وزٹرز آ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ہاسٹل کی اسٹوڈنٹ جو ہماری ہیں ان کے لیے مسٹ ہے، ہم نے گروپنگ کی ہوئی، ہم نے اپنے ٹیم ممبر کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، ہر کلاس میں ایک سرٹن نمبر آف اسٹوڈنٹس آتے ہیں فرام دا ہاسٹل، ان کو ساری کلاس کا راؤنڈ کروایا جاتا ہے، وہ ساری کلاس دیکھتے ہیں، ان کو سارا طریقہ بتایا جاتا ہے. سینگ از بلیونگ، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی کلاسز کیسے ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جتنے پروسیجرز آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کو جو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کلاس لے دی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے ٹیچر کے اندر بہت کلیئرٹی آتی ہے پڑھانے میں. اور ٹیم کے اندر فیئرنیس بہت ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پروسیجر ہے، کیسے کام ہوگا، روز طریقہ بدلا نہیں جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ میں سے جو بھی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے وہ پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ مجھے سارے پروسیجرز پتہ ہیں، اور پھر میں نے اپنی ٹیم کو بتائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے ہیں، ان کو کیا یہ بات سمجھ آتی ہے. کیونکہ یوزلی ٹیمز میں فرسٹریشنز کیسی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے رولز بنا دیے ہیں، کیا مصیبت ہے، یا یہ کہ سارا دن ہم رپورٹ فارم ہی فل کرتے رہتے ہیں، سارا دن ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں، اب اس کی رپورٹ بناؤ، اب اس کی رپورٹ بناؤ، یا یہ کہ مطلب میرا دل چاہتا ہے ہم اس طرح سے پڑھائیں، ہم ایسے کیوں نہیں پڑھا سکتے. میری اپنی ٹیم بھی مجھے وہاں کئی دفعہ ایسی باتیں کہتی رہتی ہے. تو اس میں یہ کہ کچھ جگہوں پہ میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ نا نو گو زون ہے، یا تو ہمیں ہمارے سینئرز نے بتا دیا ہے کہ یہ الہدا کی پالیسی نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے، یا یہ کہ اوور ایئرز ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب بھی ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس سے خرابی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ہمارا بہت پکا رول ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں سب اپنے آئیڈیاز لے آئیں، جتنی مرضی برین سٹارمنگ کریں، جتنی مرضی ڈسکشن کریں، جو کچھ پوچھنا ہے کرنا ہے وہ کر لیں. میٹنگ کے بعد اگر آپ کو بریلینٹ آئیڈیا آتا ہے ایک دم سے اور آپ کلاس میں بیٹھے بیٹھے کچھ نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نہیں کریں گے، اس سے زیادہ تر خرابی ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس آئیڈیا کو لکھ لیں، اگلی میٹنگ میں آ کے ڈسکس کریں کہ مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا، اب ہم اگر سب کو وہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے تو ہم کسی اور لیسن میں اس کو ڈال لیں گے، آگے کہیں پہ کچھ کر لیں گے. لیکن ہم ایک دم سے کلاس میں یہ نہیں کریں گے. یہاں تک ہو جاتا ہے مثلاً ایک ٹیچر ایک دم سے سٹارز لے آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے سوچا آج بچوں کو یہ ایکٹیویٹی کرانی ہے تو میں باجی اپنے پیسوں سے لے آئی ہوں، میں اپنے گروپ میں سٹار لگا دوں گی. نہیں دیکھیں، پھر باقی گروپ کے بچے کہیں گے ہمیں نہیں سٹار ملا، وہ بہن بھائی ہیں، وہ کزنز ہیں. اور یا ایک دم سے آپ سب کے لیے سٹار لے آئیں. اچھا کچھ کو سمجھ آئی کہ سٹار لگانا تھا، آپ نے کہا میں نے تو سب ٹیچرز کو دے دیا تھا، کچھ نے لگا دیا، کچھ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ سٹار دینا کس پہ تھا. اسی لیے اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آیا بھی ہے، آپ میٹنگ میں وہ سٹارز لے آئیں کہ جی میں اپنی طرف سے یہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہی تھی، یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ آئندہ سے یہ سٹارز دینی چاہیے یا یہ چیز دینی چاہیے، آپ سب کا کیا خیال ہے؟ سب کہتے ہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے. اب سب کو کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، سب دے دیں گے. تو اس طرح سے پلس یہ کہ ٹیم میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرانا چاہ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں ایک فلیش کارڈ کا آئیڈیا آیا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی آئی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ آئی ایم ہوپ فل کے اپنی کلاسز کا بنا ہوگا، آپ اس میں وہ آئیڈیا پہلے سے ڈالتے ہیں، اپنی ٹیم لیڈ سے پوچھ کے، اپنی جو امیر ہیں ان سے پوچھ کے کہ یہ کیا کیا جا سکتا ہے. وہ کہتی ہیں ہاں بہت اچھا آئیڈیا ہے، گروپ میں ڈال دو. اب آپ اپنا آئیڈیا ڈالتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح کروا رہی ہوں، میں نے اس کے لیے یہ فلیش کارڈ بنایا، میں اس کے لیے یہ ایکٹیویٹی کرا رہی ہوں. اب وہ سارے دیکھتے ہیں، جو اور کروانا چاہتا ہے کروا لیں، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ آپ نے وہاں پہ کروایا اور کہا میں نے تو اس کو ایسے کروایا تھا. اور باقی کچھ لوگ جو ڈیولپ نہیں ہو رہے، وہ پریشان ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ اور ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے. تو جب ہم پروسیجرز، ہمیں جو رولز دیے جاتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، کیوس ہوتا ہے. چاہے آپ بڑا شاندار آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں لیکن کیوس ہوگا. اسی طرح جتنا کیوس ہوگا اتنی آپس کے کانفلکٹس ہوں گے، کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا رہے گا، کسی سے ناراضگی رہے گی، کسی کی بات پہ ہم خفا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جتنے کانفلکٹس بڑھتے ہیں اتنا ہم ایموشنلی ڈرینڈ ہوتے ہیں. پھر ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کہتے ہیں کسی کے کان میں بہت پالیٹکس ہیں، اور وہ کہتی ہے تمہیں بھی محسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بہت سے رولز جو ہیں وہ ہم فالو نہیں کر رہے. تو جو ایس او پیز ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ آرڈر لے کر آتے ہیں. جتنا آرڈر آتا ہے اتنا پیس آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے، اتنا آرام سے ہم سارا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
تو اب اسٹرانگ ٹیم جو ہے ہم نے کیسے بلڈ کرنی ہے؟ کلیئرٹی، ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. میری جاب ڈسکرپشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ 5 کام میرے ذمہ ہیں، ان کاموں کو میں نے ٹھیک طرح سے کرنا ہے. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کیا مجھے پتہ ہے؟ اچھا، اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ابھی بھی شکل پہ مجھے نا کوشچن مارک نظر آ رہا ہے، کیا کام ہے، کیا مجھے کرنا ہے، تو پہلے اپنے آپ سے پوچھیں میں کیا کام کر رہی ہوں، وہ لکھیں. اور پھر اپنی جو ٹیم انچارج ہیں ان سے پوچھیں کہ باجی میں نے یہ کام اپنے لکھیں، کیا میں ٹھیک سوچ رہی ہوں، کیا واقعی یہ میرے کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہے. بتاؤ، میرے ساتھ بہت پہلے ہوا تھا 1999 میں ہم نے کلاسز شروع کی. تب ہم 4 فرینڈس تھے، مل کے کر رہے تھے. اس طرح کی کلاسز کا تو تب کانسیپٹ تصور ہی نہیں تھا کہیں پہ. ایئر 2000 میں میری وہ جو 3 ٹیم ممبرز تھیں، سمر بریک آیا تو اس میں وہ ویکیشن پہ چلی گئی. میں اکیلی تھی وہاں. میں نے کہا جی میں تو کلاسز کرواؤں گی. وہاں پہ میں نے کچھ کورس پلان کیا اور سب کو بتا دیا ہم یہ کریں گے، لیکن بس ایزیوم کیا کہ سب کو پتا ہوگا کیا ڈیوٹیز ہے. جب میں کلاس میں آ رہی ہوں تو میرا موڈ خراب ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. میرے دل میں آ رہا ہے اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، تو انڈرسٹوڈ ہے، تو سمجھ آ رہی ہے. 3 دن میں بہت غصے میں رہی. تیسرے دن میں نے شام کو بیٹھ کے سوچا کیا کروں، اب کام تو انہی کے ساتھ کرنا ہے اور بچے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیا کریں. ایسے ہی میں نے سوچا لیٹ می رائٹ ڈاؤن ایوری ونز رسپانسبلٹی. تو میں نے کیا کیا کہ ایک ٹیبل بنایا، اس میں نام لکھا، کانٹیکٹ نمبر لکھا ہر ایک کا، اور ان کی جو کرنے والے کام تھے وہ لکھے. اس کی فوٹو کاپی کرائی. اگلے دن جا کے مسکراہٹ کے ساتھ سب کو پیج پکڑایا. صرف یہی نہیں کہ تمہاری جاب کیا ہے، سب کی جاب کیا ہے، تاکہ اگر کسی کو اس سلسلے میں ہیلپ لینی ہے تو اس کو بھی پتا ہو کہ اچھا مجھے کس کے پاس جانا ہے، یا یہ نہ ہو کہ میں کسی اور کا کام کر رہی ہوں. اور آپ سوچیں ود ان 1 ڈے، میں نے کوئی میٹنگ نہیں کال کی تھی، صرف یہ سب کو دیا تھا. ود ان 1 ڈے ہمارے سارے کام آرگنائز ہو گئے. آئی واز سو سرپرائزڈ. اور مجھے اس میں اپنی نااہلی نظر آ گئی. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر میں ویسے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتی، آپ یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، یا کسی کو ریپریمانڈ کرتی تو بری بات ہو جاتی نا. سب لوگ والنٹیئرز ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر آ رہے ہیں، اور میں ان کو باتیں سنانا شروع کر دوں. ایک دم کام سارا سیٹل ہو گیا. تو کلیئرٹی بہت ضروری ہوتی ہے. ریسنٹلی میری ایک سینئر ٹیچر نے مجھے کہا کہ جی میں نے دیکھیں آپ فلاں آئی تھیں اور انہوں نے بہت بتایا کہ میں کہیں ٹیچ بھی کرتی ہوں، میں بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام کر کے آئیں. لیکن اس دن ہماری کلاس میں کافی ایشو ہو گیا، وہ کام نہیں کر کے آئیں، وہ کرنا نہیں چاہتی. مجھے لگتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتی. میں نے کہا دیکھیں ایسے نہ سوچیں، ابھی بالکل نئی آئی ہیں، بے شک وہ کہیں ٹیچ کر کے آئی ہیں، لیکن ان کو ہمارے بچے پروگرام کا پیٹرن نہیں بھی اتنا آتا. اٹس اے ڈفرینٹ پیٹرن. تو آپ ابھی نوالے کا سائز چھوٹا کریں، آپ ان کو چیویبل سائز دیں. وہ کہتی نہیں میں نے تو بہت آسان کام دیا تھا. ان کو پھر میں نے سمجھایا وہ آپ کے لیے آسان کام ہے. اور یہ بھی ٹیمز میں بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں لوگ میں ہوتی تو میں ایسے کر دیتی، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اگر کام کرتے ہوئے ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے تو شاید آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن لاٹ آف پیپل ہیو دیٹ ڈیفیکلٹی. ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو ایک زمانے میں نہ تو مجھے بچوں کو پڑھانا آتا تھا، نہ مجھے ٹین ایجرز کو پڑھانا آتا تھا. قرآن کورس کرنے کے بعد مجھے پہلی کلاس ٹین ایجرز کو پڑھانے والی ملی تھی اور میں بلینک ہو جاتی تھی. مجھے یقین نہیں اب آتا کہ میں بلینک ہوتی تھی، لیکن میں ہوتی تھی. آئی یوز ٹو بی ٹوٹلی بلینک کہ میں ان کو کیا پڑھاؤں. اور پھر وہاں پہ جو ہماری اسلام آباد میں اس زمانے میں جو ریئلٹی ٹچ کی انچارج تھی، میں 2 گھنٹے ان کے پاس ہفتے میں 2-3 دفعہ بیٹھتی تھی. وہ مجھے ہر آیت کے ساتھ بتاتی تھی اس میں کیا اگزامپل دینی ہے، کیا بات کرنی ہے. میں رٹا لگا کے جاتی تھی. میں اس کو کہتی تھی مجھے تفسیر آتی ہے، مجھے سب کچھ باقی پتہ ہے، یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹین ایجر کو کیسے پڑھانا ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. 4 سال کے بچے کو یہ کانسیپٹ کیسے دینا ہے، 8 سال کے بچے کو یہ کانسیپٹ کیسے دینا ہے. تو یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ اس چیز پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹیم کی اسٹرینتھ آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ رولز اپلائی ٹو ایوری ون. یہ بات یاد رکھنی ہے. اگر ہر بچے نے ایک آئی ڈی کارڈ پہننا ہے اور میرا بچہ آیا ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچوں کو کبھی ایکسٹرا پریویلیج نہیں دیا. کئی دفعہ پڑھانے والی ٹیچر جو اگر نہیں ہوتی تھی اس کو
6 مہینے بعد پتا چلتا تھا کہ او میرے گروپ میں جو بچہ بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر کمل کا بچہ ہے. تو وہ کبھی پروٹوکول کے ساتھ نہیں میرے ساتھ آئے. وہ کلاس میں آئیں گے, کلاس کی طرح بیٹھیں گے, فرینڈ کا بچہ, نو پروٹوکول, میں جو مرضی کروں, میں انچارج ہوں. اگر میں بھی اپنی یونیفارم میں نہیں آتی تو میری ٹیم مجھے پکڑتی ہے, آپ یونیفارم میں کیوں نہیں ہیں. تو میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں جو مرضی کر لوں, بیکاز آئی ایم دا ٹیم لیڈ. رولز ول اپلائی ٹو ایوری ون. ہر ایک کو ٹائم پہ آنا پڑے گا, ہر ایک کو ٹائم پہ کام کرنا پڑے گا. اگر کسی کو چھٹی لینی ہے تو ان کو ٹائملی بتانا پڑے گا. تو آپ کو کئی دفعہ جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے لوگ پریویلیج دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ پریویلیج اس طرح سے نہ لیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے. ایڈمیشن سب نے اپنا ٹائم پہ کرانا ہے. اب میرے بچے بڑے ہوئے ہیں, اب میرے گرینڈ کڈز ہیں, تو میں اپنے بیٹے کو بتا دیتی ہوں ٹائم پہ ایڈمیشن کرا لینا, نہیں تو مجھ سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ میں کوئی ایکسٹرا فیور دوں. پھر فائن بھی دیں گے آپ, باقی کام بھی کریں گے. میری پوتی اگر کبھی کارڈ اپنا بھولا ہے تو وہ فائن پہ بنتا ہے, وہ فائن دے کے بنواتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہو یہ ڈاکٹر کمل کے گھر سے بچہ آ رہا ہے تو چلو جی ان کو جانے دیں, کوئی بات نہیں. نہیں, کیوں جانے دیں؟ تو پابندی نہیں, جب تک آپ رولز کی کریں گے کام نہیں ہوگا. میں بھی لیسن پورا پڑھ کے آؤں گی, میں اپنے نوٹس بنا کر آؤں گی, میں اپنے پین مارکر لے کر آؤں گی. اور اگر فرض کریں میں کہیں جلدی میں ہوتی ہوں تو میں پھر پہلے انفارم کروں گی, جیسے کوئی بھی ٹیچر انفارم کرتی ہے کہ پلیز سوری آج میرا مارکر رہ گیا, آج میں چیز نہیں لا سکی, میرے لیے پلیز تیار رکھنا. یہ ہم نے رول میں ہر ایک کے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ٹیچر کسی کرائسس میں ہے وہ ایکسٹرا ہیلپ لے سکتی ہے, میں بھی اسی طرح ہیلپ لوں گی. سمجھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب میرے پاس اگر کوئی سفارش لے کر آ جاتا ہے جی پلیز ہمارے بچے کو داخلہ دے دیں, اور میں نے اپنی ایڈمن ٹیم کو بتایا ہوا ہے کہ جی رول کے مطابق داخلہ دینا ہے, اور اب میں بائی پاس کر کے کہتی ہوں اچھا چلو دے دو داخلہ, تو نو بڈی از گوئنگ ٹو ورک پراپرلی. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ دیکھیں جی وہ ایڈمن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایڈمیشن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے داخلہ دینا ہے, میں نے نہیں دینا. نہیں آپ انچارج ہیں. میں کہتی ہوں میں بے شک انچارج ہوں, مسئلے انہوں نے ڈیل کرنے ہیں, تو میں اس طرح نہیں کر سکتی, میں رولز کو بائی پاس نہیں کر سکتی. کہیں اگر مجھے لگتا ہے کہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے نا, کروانا ہے کام, میں انہی کے تھرو کرواتی ہوں. میں ان کے کان میں بتا دیتی ہوں کہ اس بچے کو ایڈجسٹ کر لینا, یا اس مدر کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دینا. وہ پھر وہی دیتے ہیں, میں نہیں دیتی. میں ان کو صرف کہتی ہوں دیکھیں آئی ایم سو سوری لیکن آپ کو رول فالو کرنا پڑے گا, ان کے پاس جانا پڑے گا, وہی فیصلہ کریں گی. اس سے نا وہ جو ٹیم ممبرز ہیں نا وہ بھی اسٹرانگ رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے پھر کرتا ہے. ٹھیک, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے جس کی بھی اصلاح کرنی ہے نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ کرنی, کرٹیسزم کے ساتھ نہیں کرنی, اچھی انداز میں کسی کو بتانا ہے. میں ہمیشہ سے یہ دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھیں ایز اے پروفیشنل مختلف اداروں میں کام کیا ہے, اور ایز اے ڈاکٹر کام کیا ہے, اور ابھی بھی کر رہی ہوں. ہمیں کوئی ایکسٹرا پریویلیج کہیں نہیں ملتی. اگر میں غلط کام کرتی ہوں مجھے وہیں بتایا جاتا ہے, ٹوک کے بتا دیا جاتا ہے آپ یہ کام صحیح نہیں کریں. پیشنٹس کے سامنے ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے جب ہم اپنی پی جی ٹریننگ, انٹرنشپ کرتے ہیں, پی جی ٹریننگ کرتے ہیں. مریض بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے پروفیسر صاحب سے, اور زبردست قسم کی ڈانٹ پڑتی ہے ان فرنٹ آف دا ہول انوائرمنٹ. یعنی وہاں پہ آپ سوچیں کہ پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پورے وارڈ کے, نرسنگ سٹاف سارا ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, آپ کے سینئر آپ کے جونیئر ہیں, اور آپ سے اتنی سی غلطی ہو گئی ہے نا تو وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. ایچ او ڈیز جو ہیں وہیں پہ لتاڑتے ہیں, آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں کرایا, یہ کیوں نہیں کرایا, یہ کوشچن کا آنسر کریں, یہ چیز بتائیں. ہم تو نہیں چھوڑ کے جاتے, ہم تو وہیں کام کرتے رہتے ہیں. دینی ماحول میں آپ نے ذرا سی بات کسی کو بول دی, ہم کہتے ہیں میں تو نہیں کام کری, میں جا رہی ہوں, میں نے نہیں کام کرنا. ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے. دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ہم لوگوں کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. میں ابھی تک کئی جگہوں پہ کام کرتی ہوں, میں سوچتی رہتی ہوں کہ انہوں نے میرے سے مجھے ایک پروجیکٹ دیا تھا, میں اس پہ اچھا کام کری تھی, ایک دم سے پروجیکٹ بند کیوں کر دیا. I'm sure I said something which was not appropriate, جو کسی کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا ڈاکٹر کمل سے نہیں یہ کام کرانا. دیکھیے مجھے بتایا نہیں, مجھے بتائیں گے نہیں, تو مجھے یہ بات نہیں اچھی لگتی. مجھے کئی دفعہ اندر سے کوئی بتا دیتا ہے وہ آپ نے یہ بات کی تھی نا تو وہ فلاں کو نہیں اچھا کرتا اس لیے نہیں آپ سے کروا رہے. میرا اصول ہے میں بتاتی ہوں,
اگر کوئی رہتا ہے رہے, نہیں رہتا نہ رہے, لیکن اچھے انداز میں میں اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرتی ہوں. میں نے بتاتی ہوں لک آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنیس ہے, اور میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو ڈیولپ کریں, یہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر کنول, غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ, یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم بچوں کی اصلاح کیسے کریں اور ہم بڑوں اپنے ساتھیوں. جی, غلطیوں کی اصلاح کا جو 90 طریقہ ہے, یہ بیسٹ اس وقت اپرچونٹی ہے کہ اس سے ہم سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اصلاح کرنی ہے. لیکن مجھے ایک پرابلم ہمیشہ نظر آتی ہے, ہم قرآن کی کلاس یا کوئی سبجیکٹ کی ایسی کلاس ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں ہم اتنے خوبصورت جواب دیتے ہیں اور وہی غلطیاں کلاس روم میں آ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لفاظی میں بہت ہیں. جیسے بچوں سے آپ پوچھتے ہیں, آپ کو مدر چھوڑ کے جاتی ہے بچہ, اور کیا کہتی ہے بچے جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے, کھانا نہیں کھاتے, جنک مانگتے ہیں. لیکن آپ کلاس میں پوچھیں بیٹا ہمیں 5 ٹائمز اے ڈے کیا کرنا چاہیے, بچے کیا جواب دیں گے؟ نماز. یا آپ کو پوچھتے ہیں بیٹا ہمیں ایک 1 گڈ ڈیڈ بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, بچے کہیں گے نماز, قرآن اور ہیلدی فوڈ اور امی ابو کی بات ماننا. ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہم اتنے اچھے اچھے جواب دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس چیز کو اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہم پڑھیں ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں, ساتھ ساتھ اپلائی کریں, سوچیں ابھی استاذہ نے ہمیں یہ پڑھایا ہے, یہ طریقہ بتایا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو کرٹیسزم سے نہیں بات چلتی, کسی کو کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے, رسپیکٹ ہونی چاہیے ہر ایک کی. لیکن بتائیں ضرور کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو پڑھایا ہے اس کے بعد آپ ایسے ایڈ کر لیں, یہ چیز پڑھا دیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ جیسے فیملی سے بچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کمپیئر کرتی ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں جا کر تمہاری امی کو بتاؤں گی یہ بات, یہ تو کرتے ہو تم یوں ہوتے ہو گھر میں, تم گھر میں ایسے تھے اور کلاس میں آتے تم بڑے سیدھے بنے ہوئے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. جی یہ ڈیزاسٹر ہے بچوں کو کہنا. اچھا ٹیچرز بھی کہہ دیتی ہیں آپس میں نا, میرے مطلب گروپ میں بھی ایسے ہی ہے, جیسے دیکھو فرینڈز ہوتی ہیں نا, کلاس سے باہر نکلی, اس کو کہا فلاں تمہارا بچہ, میں تو دعا مانگ رہی تھی آج ایبسینٹ ہو جائے, اس کو بھی پڑھانا پڑے گا. اچھا اب وہ اس کے سامنے تو اس وقت خاموشی سے ذرا کھسیانی سی ہنسی سے سنتی ہیں, بعد میں مجھے کہتی ہیں دیکھیں نا ڈاکٹر کنول یہ اس طرح مجھے انسلٹ کر دیتی ہیں سب کے سامنے. اچھا ان کو بتاؤ, کہتی ہیں نہیں ہم تو فرینڈز ہیں, بیسٹ بڈیز, میں نے تو مذاق میں کہا تھا. نہیں, اس طرح نہیں کہنا, دل نہیں توڑنا لوگوں کا, ڈیولپ کریں, ایک دوسرے کو گائیڈ کریں, اچھے طریقے سے بات کریں. ٹھیک ہے, سو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں تو کوئی پرفیکشن نہیں آتی, صرف ہم الائن کرتے ہیں, ہم اوپن ہو جاتے ہیں ٹو دا فیڈ بیک, ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. اور جتنا آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا آپ دیکھیں گے اتنا آپ احسان کے لیول پہ بہت سارے کام کرنا شروع کر دیں گے. میں فنش کروں گی ایک چھوٹی سی بات پہ کہ بچے نا ہم جو لیسنز پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو وہ یاد نہ رہیں, وہ جو چیز یاد رکھیں گے نا وہ ہماری کنسسٹنسی یاد رکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان کو کچھ کروا رہے تھے, اور ہم جو امپیکٹ ان کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں نا وہ ایک ٹیم کی شکل میں چھوڑتے ہیں. اور جتنے ہم اپنے پورے رولز ریگولیشنز کے مطابق ایک برانڈ اپنے آپ کو بناتے ہیں کہ ہمارے بچے کی کلاس اس طرح ہونی چاہیے جس طرح لکھا گیا ہے, جس طرح بتایا گیا ہے, جس طرح ہمارے سینئرز ہمیں سمجھا رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ برانڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت اسموتھلی سارے کام کرتا ہے. مسئلے مسائل ہر کلاس میں آپ کے ہوں گے, کوئی آپ کی ایسی کلاس نہیں ہے جو کہ مسئلوں کے بغیر ہوگی. اگر آپ کی 3 کلاسز, یہ میرا اپنا پرسنل اصول ہے اپنے لیے بھی اور اپنی کلاسز کے لیے بھی, اگر 3 کلاسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یو سٹنگ آن دا چیلنجز. اگر 3 میٹنگز میں کسی ایک ٹیم ممبر نے کہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا, وہ گڑبڑ کر رہی ہے. چیک کریں اس کا کام, یا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, یا وہ کام ہی مکمل نہیں کر رہی ہے, یا وہ شرمندہ ہو رہی ہے اور اس کو بتانا نہیں آ رہا کہ مجھ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. میں اپنی اتنے سالوں میں پڑھانے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ میں نے کوئی گڑبڑیں نہ کی ہوں, بے تحاشا کی ہیں. ابھی بھی ہو جاتی ہے, کوئی چیز پوائنٹ بھول جاتی ہوں, کبھی آڈینس کو نہیں ہینڈل کر پاتی, کبھی کچھ ہو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. پرفیکٹ تو ہم ہے ہی نہیں نا, ہم ہمیشہ گرو کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے دیکھا. اکثر ایسا ہوتا ہے ایز اے ٹیم انچارج میں محسوس کرتی ہوں
کہ ہماری ٹیمس کو نا ہمارے ساتھ میٹنگس لینے میں بڑی دقت پیش آئی. لائک جیسے کہ ایک اصول ہم نے بنایا ہے کہ میٹنگ رکھتے ہیں, اس میں زیادہ تر ٹیچرس کہتی ہیں باجی ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, بیچ میں صرف 2 سے 3 ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز آتی ہیں, جبکہ میرا دن بندھا ہوا ہے, آئی ایم دیئر. تو اس میں پھر ایک کیونکہ کنسسٹنسی ہم نے ایک رکھ دن بھی بنا دیا, میں بھی آ گئی, ٹیچرس نہیں آتی ہیں, اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں کہ ٹیچرس کے اندر ایک موٹیویشن رہے کہ یہ آنا ہی آنا. جی 2-3 باتیں اس میں آپ نے دیکھنی ہے. میٹنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ اگر کوئی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے اور نہیں کرتا اس میں ان کو فرق محسوس ہو. نمبر 1 یہ ہے, یعنی میری ٹیم کیوں آنا پسند کرتی ہے, مرتے ہیں لوگ آنے کے لیے ٹیم میں, اس لیے کہ ان کو فرق محسوس ہوتا ہے. جو لرننگ وہاں ان کی ہوتی ہے, جب وہ بعد میں کوئی ساؤنڈ فائل سنتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ڈسکس کر کے نوٹس بناتے ہیں, تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کیپچر کر سکے, ان کی گروتھ ہو, ان کی ڈیولپمنٹ ہو. تو ہم بہت ساری ڈسکشنز ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں. اور پرسنل ٹچ, میں پرسنلی بھی نا بہت فارمل انسان نہیں ہوں, تو جو میری میٹنگز ہیں نا وہ بھی بہت فارمل نہیں ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ سٹ ود مائی ٹیم ایز اے باس. تو جب بہت فارمل قسم کی میٹنگ ہوتی ہے نا, اس سے لوگ تھک جاتے ہیں, ان کا دل نہیں چاہتا آنے کو. ہم ٹائم پورا رکھتے ہیں, مثلاً ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بیٹھ کے آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ ہم ایڈمنسٹریٹو چیزیں ساری ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں ان کو کوئی نہ کوئی تربیہ کا ایلیمنٹ کرواتی ہوں, جس میں آج ہم نے کچھ عرصہ سے شروع کی ہوئی تھی کتاب اٹامک ہیبٹس, ابھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنا مین لیسن پلان کرتے ہیں. آج کل ہم قصص الانبیاء پڑھا رہے ہیں, تو اس کی ڈسکشن ہوتی ہے پوری اباؤٹ 40 منٹ 45 منٹس. اس میں سارا ہم لیسن جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کس لیول پہ کیسے ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس 2 سال سے 19 سال کے بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں, تو ہر لیول کے لیے ہم پھر پوری پلاننگ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مقائد الشیطان پڑھا رہے ہیں آج کل, تو کوئی 15-20 منٹس اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم پھر گپ شپ لگاتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں. سو دین پیپل وانٹ ٹو کم بیکاز دے انجوائے اٹ. ٹھیک ہے, دے انجوائے اٹ. اچھا, دوسری چیز جو ہے اس میں مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لاجسٹیکلی آنے کا چیلنج ہوتا ہے کہ بہت دور سے آتے ہیں یا وہ کر نہیں سکتے. تو ہم نے ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس 6-7 ٹیچرز تھیں جو کہ ایک روٹ بن رہا تھا ان کا کہ وہ آ سکتی تھی, تو ہم نے ان کو وین لگوا دی تھی. اور وہ پھر جو ہمارے بچے کی فی تھی, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچرز تھیں وہ والنٹیئرز تھیں, تو ہم نے ان کو پھر وہ وین والے کو ہم پیسے دیتے تھے, اور اس روٹ پہ جتنے لوگ آنے والے ہوتے تھے ہم ان کو آنے کے لیے اسپیس دیتے تھے. اس طرح بھی ہم نے کیا تھا. تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے شہر میں کراچی میں لوگوں کو واقعی دور بہت ہیں, تو ان کو اگر تو قریب ہیں تو پھر موٹیویشن سے کام چلے گا, اور اگر دور ہیں تو پھر آپ آن لائن کر لیں میٹنگ. لیکن میں نے وہاں پہ اب پچھلے 4-5 سال سے ہمیں بھی بہت کرائسس ہے کہ ہمارے پاس جو پڑھانے والی گروپ ٹیچرز ہیں کم ہو گئی ہیں, کیونکہ جو لوگ نہیں آ سکتے ہم ان کو گروپ نہیں دیتے, ہم ان کو باقی سارے کام دے دیتے ہیں, ہم گروپ نہیں دیتے, کیونکہ یہ انجسٹس ٹو دا کڈس ہے. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, کیونکہ وہ جو پھر کوآرڈینیٹر پھرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کنول بہترین ٹیچرز بھی جو آ رہی ہیں نا, لیکن میٹنگ میں نہیں نہ ہوتی, ان کا لیسن ہمیشہ ڈس جوائنٹیڈ ہوتا ہے, وہ ویسا ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب ہر میٹنگ میں کوئی نہ کوئی تو ایبسنٹ ہوتا ہے, یعنی اگر 25-30 لوگوں نے آنا ہے اس میں سے 5-6 ایبسنٹ ہوتے ہیں فار وٹ ایور ریزن, ویلڈ ریزنز ہوتے ہیں, لیکن باقی سب لوگ آتے ہیں.